رانا ثناء اللہ صاحب آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ خان صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, واقعی یہ مذاکرات آپ سے کریں گے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں, معیشت کے جو حالات ہیں, جو ملکی انسٹیبلٹی ہے, تو کیا خان صاحب کو بٹھائیں گے؟ دیکھیں جو انسٹیبلٹی ہے وہ انہی کی پیدا کردہ اور اس کا بدلہ عوام لے رہی ہے ان سے, اور عوام ان کے سارے ہے. دوسری یہ جو اس کو تو میں دوسری جو ان کی جو بی بی آپ نے بتایا جو ترجمان ہے, میں اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا بیچاری کو, جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے, کس لیول پہ فیصلے ہونے, اسے کیا پتہ. وہ تو ایسے ہی اچھل کود والے ہیں, میں کون خام خواہ والی سٹیٹمنٹس دیتی ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو پہلے خان صاحب سے تو پوچھ لیں کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. پوائنٹ یہ ہے خان صاحب اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو امپاورڈ ہو. جو لوگ پتہ نہیں کیا جی یہ تو فلانے کے ساتھ کرنا چاہتے, ایسا نہیں ہوتا. جیسے فرض کرو آپ کی کچھ چینل کی مینجمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ فلاں کوئی ایم ڈی ہے, ساری پاورز اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, فیصلہ ساز وہ ہے, تو میں آپ کے ساتھ کس بیسس پہ مذاکرات کروں گی؟ صحیح, ٹھیک. اب اس میں ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو ڈگی میں بیٹھ کے جا کے اور پھر جس طرح سے وہ اللہ معاف کرے جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں, مطلب ان کی تو بیچارے کی سی ایم پہ بھی اینڈ ایون پی ایم پہ بھی مجھے ترس آتا ہے. مطلب ان کی خالی بڑکے مارنے, ایک تو بڑکے بھی نہیں بیچارہ مارتا, بڑکے تو پنجاب والی مارتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ان کی وہ نہیں ہے. جہاں تک میاں بڑے میاں صاحب کی بات ہے یا رانا ثناء اللہ کی بات ہے, دیکھو الٹیمیٹلی اس پارٹی میں بھی جو فیصلے تو میاں صاحب کے چلتے ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور پوری جماعت کو اگر ہم دیکھیں تو میاں صاحب اس معاملے میں دیکھو سینسیبل اس طرح سے ہیں کہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہ کبھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتے ہیں, دیکھو نا, کبھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں یا کبھی اینگر میں ہوتے ہیں, وہ اپنے اس غصے کا اور اس چیز کا جو پرینک ہوا ہے ان کے ساتھ اظہار نہیں کر پا رہے. دیکھو میاں صاحب نے کبھی نہیں تشریف لانی تھی واپس, ان کو یقین دہانی تھی کہ بھائی, اور میاں صاحب کا ایک طرز سیاست ہے, وہ اپنی جگہ پہ, میرا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو سکتا ہے, اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے کہ میں واپس تب آؤں گا جب مجھے پرائم منسٹر بننا ہے. پچھلی دفعہ بھی وہ تب ہی آئے تھے, اسی لیے آئے تھے. ابھی بھی انہوں نے اپنی اتنی تسلیاں کی تھی, بٹ ہی واز ٹولڈ کہ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اوتھ, رائٹ, ہم جانے ہمارا کام جانے. لیکن میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا کہ میاں صاحب کے لیے یہ صدمہ پرائم منسٹر بننا نہ بننا چھوٹا صدمہ ہے, اپنی سیٹ ہار جانا بڑا صدمہ ہے. لاہور ان کی کنسٹیچوئنسی تھی, پنجاب ان کی کنسٹیچوئنسی تھا, رائٹ. اب ظلم یہ کہ بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, بیٹی, بھتیجا سب ہار جائیں اپنی سیٹوں پہ. نون کی یہ ایکچول ہے پتن ڈیلی بیسس پہ. باری صاحب جو بھی, وہ آپ کو پتہ ہے نا, ہر دن وہ ان کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ ذرا پڑھو جو کہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں. فارم 45 کو دیکھ لو, 47 کی حماقتیں دیکھ لو, تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا احساس ہے میاں صاحب کو کہ ان کے ساتھ یہ پرینک ہوا ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا. اب دیکھو نا کہ اتنی کلیریکل مسٹیکس میاں صاحب کے حلقے کے لیے کہ سیدھا کہیں زیرو کو بڑھایا ہوا, کہیں